اگر 35-40 سال میں شادی کرنا ہوتی تو اللہ پاک 14 یا 15 سال میں بچی کو بالغ ہی نہ کرتے. ٹھیک, تو نیچر کے خلاف ہم نے کبھی نہیں جانا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا جو بگاڑ ہے اس وقت, اس کی سب سے بڑی وجہ لیٹ میرجز ہے. ویری ویل سیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے نا, جیسے آپ نے اپنا بتایا ہے کہ جی آپ جنریشن گیپ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور اگر آپ لیٹ میرج کرتے ہیں تو پھر اس کا ایشو یہ بنتا ہے کہ جی جنریشن گیپ زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے, آگے جو بچے ہیں ان کی ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے. جنریشن گیپ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مینٹل کمپیٹیبلٹی اولاد میں اور جو پیرنٹس ہیں ان کے درمیان میں رہتی ہے, اور وہ نہ رہنے کی وجہ سے پھر ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے. ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں, ان کے جو خیالات ہیں جو اولاد کے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو بڑوں کے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کلیشز بھی آتی ہیں بیچ میں. اور ایک ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی آنے والی ہر جنریشن ہے اس میں جو ادب ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے وہ بھی نا جنریشن گیپ کی وجہ سے ہوا. یہ ساری مسائل ہمارے جو سوسائٹی کا ڈیکے ہے اس میں جو ایولز سوشل ایولز ہیں, تو بہت ساری سوشل ایول جیسے کہ سر نے بتایا وہ جو لیٹ میرجز ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو جہاں بہت سارے مسائل ہیں, تو ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ ان کی جو سولوشن ہے وہ بھی سجیسٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل, ہر ایک پرابلم کے لیے اللہ نے سولوشن رکھی ہے, اور یہ جو لیٹ میرجز ہیں اس کی تو پہلے ہم اگر وجہ جانیں تو پھر ہمیں سولوشن تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابھی میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں, تو یا لڑکی کہہ رہی ہے جی میں بھی یونیورسٹی پڑھ رہی ہوں, میں نے بھی شادی نہیں کرنی. تو وہ ایک مزاحیہ طور پہ آپ نے جوک بھی سنا ہوگا کہ وہ لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کا رشتہ ماننے, لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم نے ان کا لڑکی پڑھ رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی بچے نے کون سے اس کی کتابیں پھاڑ دینی ہے. تو دیکھیں اب انسان اگر ایڈجسٹ کرنا چاہے نا تو ہر چیز ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کریں تو طریقے بہت ہے, نہ کرے تو بہانے بہت ہیں. تو یہ دوسرا ہمارے یہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اس وجہ کو اگر ختم کیا جائے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. وہ ہے جہیز کی لعنت, ڈیمانڈس. ایسے لگ رہا ہوتا ہے شادی کم ہوتی ہے لیکن جیسے نا بارگیننگ سی چل جاتی ہے, یار اس کے لڑکی کے نام پہ پلاٹ ہونا چاہیے, یا گھر ہونا چاہیے, اور یا جی اتنے زیورات ہونے چاہیے, اور لڑکی بیچاری جو ہے وہ گاڑی بھی لے کے آئے ساتھ میں, وہ فرج بھی لے کے آئے, وہ ساری چیزیں بھی لے کے آئے. دیکھیں ضروریات زندگی بھی اگر ایک لڑکی لے کے آ رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اس کا یاد رکھیں جس رشتے میں آپ کا میٹر آ جاتا ہے نا, پیسہ مال, وہ رشتہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے لڑکیاں بیٹھے بیٹھے جی جہیز, باپ بیچارہ قرض لے کے, سود پہ قرضہ لے کے وہ اپنی بچی کے لیے جہیز بناتا رہتا ہے, اور پھر وہ شادی چلتی بھی نہیں ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ نے کس قسم کے پسینے بہائے ہوتے ہیں. تو یہ باپ کی بھی غلطی ہے اور ڈیمانڈ کرنے والے کی بھی غلطی ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں جو ہم یہ شو آف کرتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. تو یہ جب جہیز کی لعنت ختم ہوگی, دونوں طرف سے ڈیمانڈز والا معاملہ ختم ہوگا, تو پھر جلدی شادیاں ہوں گی. اور عموماً اس میں دیکھا گیا کہ لیٹ شادی کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جہیز والا معاملہ آتے ہیں. دیکھیں دین فطرت بہت زیادہ آسان ہے. جب ہم اس فطرت کو چھوڑیں گے ہم اپنے لیے خود مسائل بنا رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ میرج لائف کے حوالے سے یہ ہے کہ پھر بعض لوگ جو ہے نا جہیز کی وجہ سے, ایک دیڑھ عمر کی لڑکی ہے اس کا ایک ینگ لڑکے سے شادی کر دیتے ہیں, یا ایک بڑی عمر کا شخص ہے اس کی ینگ لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں, تو پھر وہ مینٹل کمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے لیٹ شادیوں کا کہ ہم اپنے بچے بچیوں سے پوچھتے نہیں ہیں, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں شریعت نے, قانون نے اجازت دیا ہے کہ آپ اپنے بچی سے اسپیشلی ایک آدھ دفعہ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کی ہم فلانی جگہ شادی کروانا چاہ رہے ہیں, آیا آپ اس پہ رضامند ہے یا رضامند نہیں ہے. یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں, اور یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے کسٹمز کو, اپنے کلچرز کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے اس اسلامک ٹیچنگز کو فالو کرنا ہے. ہم نے پوچھنا ہے. بعض اوقات نا ایک رشتہ آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, نہ ہوتی ہے, لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں نہیں. اس کی وجہ تو اس کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے اور اس بیچارے سے کوئی پوچھتا نہیں ہے, وہ اندر اندر میں کھول رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچے بچیوں سے ضرور یہ پوچھا کریں. اور بعض لڑکے بیچارے آج کل کے ماحول میں جو تھوڑے سے جن کو احساس ہوتا ہے گناہ کا,
وہ اپنے ماں باپ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہماری شادی کرائیں, ٹھیک ہے. وہ ان سینس آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک ہے بھائی, میں نے اپنی بھوک مٹانی ہے, سمجھ میں آ گئی آپ کو. لیکن آپ اب اس کو ٹالتے رہیں گے تو پھر اس قسم کے زناکاری اور سیلف ایبیوز, اور پھر اس فرسٹریشن کو انسان کہیں نہ کہیں نکالے گا وہ. لیکن جب یہی شخص شادی کرتا ہے, اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے, اس کے اوپر ایک وہ گول آ جاتا ہے, اس نے دیکھا میں نے اپنے اس عورت بچے ہیں ان کے لیے میں نے ان کا مستقبل بنانا ہے. تو اپنی اللہ نے مرد کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی انویسٹ کر لیتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے. لیکن آپ اس کو موقع تو دے, 35 پلس یا 40 پلس میں شادی کر لیتا ہے تو وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے, آلریڈی ڈیپریسیشن اس کی ہو جاتی ہے ہر وائٹل آرگن کی. تو وہ فائدہ جو اس کو 2025 میں تھا, جو دماغ تھا, جو اس کے قوام مضبوط تھے, وہ 40 پلس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, another issue which comes in my mind وہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو انگیجمنٹ ارلی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو رخصتی ہوتی ہے نا اس کو بڑا ڈیلے کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں مطلب when you are young اور آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے تو you have lot of fantasy, تو آپ نا وہ ساری جو چام ہوتی ہے وہ اسی فیز میں گزار دیتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو نا جو شادی ہوتی ہے وہ ایک رسپانسبلٹی لگنے لگ جاتی ہے, جو فیل کہ بھائی آپ ایک کمٹمنٹ ہے اسے آپ بیک آف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ برڈن ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ انگیجمنٹ جہاں ارلی کرتے ہیں تو وہاں شادی جو نکاح ہے جو نکاح کو ارلی کرنا چاہیے, اور اس کے بعد رخصتی کو بھی پھر آسان بنانا چاہیے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کو جو میجر وجہ ہے کہ بھائی بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور بیسیکلی شادی کو نا ایک بزنس انٹرپرائز بنا دیا گیا ہے. تو آئی تھنک ان سارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا. اب اسی کے ساتھ نا ڈاکٹر صاحب اگر میں اس ساری بات کو نا کنکلوڈ کرنا چاہوں تو دیکھیں لیٹ, اگر آپ لیٹ شادی کیے جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی میڈیکل بہت ساری جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے مسائل معاشرے کو جو ہے ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں, بے شمار مسائل ہیں. اینڈ دین الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ سوشل ایونٹس ہیں بہت ساری ہیں. اس کے بعد جو اسلامک ٹیچنگز ہیں ان کو بھی نگیٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ اس وقت شادی کروا دینی چاہیے جب ایک جو میل ہے یا فیمیل ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچتا ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہے. دوسرا کرائٹیریا اس کے ساتھ اسلام نے وہ ہماری ڈسکریشن پہ چھوڑا ہے کہ جی ایک فزیکل میچیورٹی ہے وہ آپ کی پیوبیسنس پہ آ جاتی ہے, دوسرا مینٹل میچیورٹی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جو آپ کی 20s ہے نا اس میں آپ کی مینٹل میچیورٹی آ جاتی ہے. جب یہ دو چیزیں پوری ہو تو آپ کو نا پھر شادی جلدی سے جلدی کرنی چاہیے. پھر اس کو لیٹ کرنا اور ایکسکیوزز کرنا آئی تھنک وہ پھر ساری ان جو ایونز ہیں نا ان کو انوائٹ کرنے والی بات ہے. پلیز. اچھا, اس میں جو آپ کی بات, اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں شریعت میں یہ ہے کہ جب آپ پیوبرٹی کو پہنچتے ہیں تو آپ شادی کروائیں, لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ نہیں, اگر وہ اگلا شخص بھی اور جو بیائی جانے والی ہے یا وہ جو معاشرہ ہے یا جو گھر ہے اس میں بھی شریعت کے باقی اصول ہوں. یعنی ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ المیہ کہ ہم اپنے فائدے کی چیز یا جو شریعت ہمارے لیے ایزی ہے ہم لے لیتے ہیں اور جو مشکل ہے وہ نہیں کرتے. تو ہم چھوٹی عمر میں اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو اس کو شریعت کے وہ اصول, شوہر کے حقوق, بیوی کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, یہ سارے ہوں. جیسے نا مینٹل میچورٹی, ٹھیک ہے, اصل میچورٹی یہ ہے کہ بھائی میں نے جو زندگی گزارنی ہے اس کے کیا اصول ہے. اگر وہ ہیں تو دین ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے تو ماں باپ کو آبزرو کرنا چاہیے, ڈفرینٹ ٹاسک دے کے, ڈفرینٹ چیزیں دے کے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو شریعت کے مطابق ان کی پہلے تربیت ضرور کیجیے, ان کو حقوق بتائیں, دین شادی کریں گے تو دونوں فیملیاں خوش رہیں گی, دونوں خوش رہیں گے, مینٹل کمپیٹیبلٹی بھی ہوگی, اور کسی قسم کے کوئی جو معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو دین آپ کو صبر شکر بتاتا ہے, وگرنہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے آپ کے گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں.